بیان دلوں کو جگاتی ہے شہور بیان اور صبح ہوئی کی تقریر کر لیتی ہے دلوں کا تبسم کلی کی جوانی بھائی حضرت کا استقبال نعرے تکبیر کی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد دیدار کی آمد مکی کی آمد حضرت علامہ مولانا محمد توفیق عالم صاحب قبلہ مفتی عالم صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلک اہل حضرت جشن میلاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن إلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے بوڑھا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ, کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ, یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل کے آ. بزم رسول سید کونین ہے یہاں, بزم رسول سید کونین ہے یہاں, وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ. بزم رسول سید کونین ہے یہاں, وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ. وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں, وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد
عصمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. سردی کا موسم ہے اور زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا. ابھی آپ نے ایک بات گزرے مداح خیر الانام سے ان کے مخصوص لب و لہجہ میں نعت و منقبت کے اشعار آپ سب نے سماعت فرمائے. اور حضرت حافظ قاری معراج احمد صاحب جو مجھ سے پیشتر آپ کے سامنے نعت و منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے، میں آپ کو بتا دوں یہ کہیں باہر کے نہیں ہیں، کسی شہر سیونی کے رہنے والے ہیں، مگر بات صرف اتنی ہے کہ ابھی یہ زیر تعلیم ہیں اور کہیں اور نہیں، یو پی کی سرزمین پر ضلع سلطان پور میں. اور یار یہ یو پی کی سرزمین کا چاہے کوئی رہنے والا ہو، چاہے وہاں پر کوئی پڑھنے والا ہو، یو پی کی سرزمین کو وہ مقام حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی کہیں اور نہیں ہیں، وہی یو پی کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں. اور یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ جو وہاں چلا جائے، وہاں رہ جائے، وہاں علم حاصل کر لے تو بڑے بڑے اس کا نام سن کر کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت کے دیار میں رہنے والا، پڑھنے والا اس سے لوگ خوف کھاتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہوگا، ان کے خلفاء کا مقام کیا ہوگا، ان کے شاگردوں کا مقام کیا ہوگا، ان سے محبت کرنے والوں کا مقام کیا ہوگا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام جس محفل میں لے لیا جائے، اگر کوئی بدعقیدہ ہو تو محفل میں رکتا نہیں، بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا سرکار کا دیوانہ جس سمت نکل جائے، سرکار کا دیوانہ جس سمت نکل جائے اجڑی ہوئی گلیوں کا نقشہ ہی بدل جائے. سرکار کا دیوانہ جس سمت نکل جائے اجڑی ہوئی راہوں کا نقشہ ہی بدل جائے، اور اجڑی ہوئی راہوں کا نقشہ ہی بدل جائے. اور آقا کا جو دشمن ہو، آقا کا جو دشمن ہو محفل سے نکل جائے، آقا کا جو دشمن ہو محفل سے نکل جائے. کیونکہ جو نبی کا دشمن ہوگا، جو نبی کو نہیں مانتا ان کا میلاد کیا منائے گا، جو نبی سے پیار نہیں کرتا وہ ان کے میلاد سے کیا پیار کرے گا. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اور غریب نواز کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کے ماننے والے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور عقیدہ دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. قاری صاحب قبلہ ہے، پوچھو یہاں تو زندہ ہے واللہ میں جو واو ہے یہ قسمیہ ہے. اعلیٰ حضرت قسم کھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ آپ زندہ ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے فرضی دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ جب مواجہ رسول کے قریب اعلیٰ حضرت پہنچے تمنا پر تمنا کر رہے ہیں آقا اپنی زیارت کرا دیں، آقا اپنا دیدار کرا دیں، آقا کی زیارت کے لیے متمنی ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے بنا بہار پھرتے ہیں، میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانتے تاج
یار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اعلیٰ حضرت پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تمنا پر تمنا کر رہے ہیں، آقا کا دیدار نہیں ہو رہا ہے، آخرکار قسمت نے انگڑائی لی اور آقا کو بنفس نفیس حالت بیداری میں اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ کی زیارت کیا تو پکار کر کہنے لگے خدا کی قسم مصطفیٰ آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ آپ زندہ ہیں، البتہ میری نظروں سے آپ چھپ گئے ہیں لیکن آقا آپ زندہ ہیں، آقا آپ زندہ ہیں، اس لیے کہ جس دن مصطفیٰ زندہ نہیں ہوں گے اس دن دنیا کا کوئی نظام باقی نہیں رہے گا۔ چاند کا چمکنا بتا رہا ہے نبی زندہ ہے، سورج کا نکلنا بتا رہا ہے نبی زندہ ہے، ستاروں کا دمکنا بتا رہا ہے نبی زندہ ہے، موجوں کی تڑیانی بتا رہی ہے نبی زندہ ہے، اور دریاؤں کی روانی بتا رہی ہے نبی زندہ ہے۔ اب نبی زندہ ہے یا نہیں ہم سے نہ پوچھو، سورج بتا رہا ہے نبی زندہ ہے، چاند بتا رہا ہے نبی زندہ ہے، ستارے بتا رہے ہیں نبی زندہ ہے، پیڑ اور پودے بتا رہے ہیں نبی زندہ ہے، دریا کی روانی بتا رہی ہے نبی زندہ ہے، موجوں کی تڑیانی بتا رہی ہے نبی زندہ ہے۔ اور اگر نبی نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، جب نبی پہلے نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، آج میرا دعویٰ ہے اگر نبی نہ ہے تو کچھ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے نبی کی کیا احسان، میرے نبی کی کیا احسان، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ آپ زندہ ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے اور کلمہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز میں جو آپ قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ اب مجھے بتاؤ سلام کا اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے، سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سلام سنتا ہو، سن کر کے جواب دیتا ہو، سلام اسے نہیں کیا جاتا جو نہ سلام سنتا ہو نہ سن کر کے جواب دیتا ہو۔ آپ کرسی کو سلام کبھی نہیں کرتے، در و دیوار کو سلام کبھی نہیں کرتے، آپ سلام اسے کرتے ہو جو سلام سنتا ہو، سن کر کے جواب دیتا ہو۔ اب مجھے بتاؤ التحیات میں اگر نبی سنتے نہیں تو سلام کسے کرتے ہو، اگر نبی سنتے نہیں تو سلام کسے کرتے ہو؟ پتا چلا نماز کے اندر تم سلام کرتے ہو کیونکہ تم کو معلوم ہے نماز کے اندر اگر ہم نے نبی کو سلام نہ کیا تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ارے جب نماز سلام کے بغیر مکمل نہیں تو ہماری محفل سلام کے بغیر مکمل کیسے ہوگی؟ ہماری محفل سلام کے بغیر کیسے مکمل ہوگی؟ پتا چلا سلام تم بھی پڑھتے ہو، سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، فرق یہ ہے مجبور ہو کر تم پڑھتے ہو، مسرور ہو کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ اب بڑا جھگڑا کیا جاتا ہے، بتاؤ کھڑے کھڑے تم سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے جب نماز میں پڑھ لیا بیٹھ کر کے تو کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی کھڑے ہو کر پڑھتے ہو اور ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا میں کھڑے ہو کر تب پڑھتا ہوں، میں تو بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو بھی پڑھتا ہے، یاد کر لے۔ کہا میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا نماز جنازہ پڑھتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا جب نماز جنازہ پڑھتا ہے تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے؟ کہا نہیں۔ سورہ یاسین پڑھتا ہے؟ کہا نہیں۔ آیت الکرسی پڑھتا ہے؟ کہا نہیں۔ سورہ رحمان پڑھتا ہے؟ کہا نہیں۔ اور سورہ فلق پڑھتا ہے؟ کہا نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے کہا سورہ ناس پڑھتا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھتا؟ کہا نماز جنازہ میں قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا پڑھتا ہے؟ کہا ثنا پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اور کیا پڑھتا ہے؟ کہا درود پڑھتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نادان کھڑے ہو کر تو بھی پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر کے ہم بھی پڑھتے ہیں، فرق یہ ہے نماز جنازہ میں مجبور ہو کر تو پڑھتا ہے اور جگہ جگہ کھڑے ہو کر اپنے آقا پہ ہم پڑھتے ہیں۔ تکبیر
صاحب ایک لطیف نقطہ سماعت فرمائے قاری صاحب، نماز جنازہ میں اللہ نے قرآن کی تلاوت کو معاف کر دیا ہے۔ نماز جنازہ میں کوئی قرآن کی صورتیں نہیں پڑھتا، کوئی آیتیں نہیں پڑھتا، اللہ نے نماز جنازہ میں تلاوت قرآن کو معاف کر دیا ہے، مگر اپنے حبیب پر درود و سلام معاف نہیں کیا ہے۔ تلاوت تو معاف کر دیا لیکن درود و سلام معاف نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا مولا نماز جنازہ تیرے لیے، دعائے مغفرت مردے کے لیے، مولا یہ درود و سلام کیوں؟ تو خدا کی رحمتوں نے جواب دیا اگر نماز جنازہ میں ہم درود بھی معاف کر دیتے، سلام بھی معاف کر دیتے تو ظالم کہتا ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں، کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے رب کی شان دیکھو، نماز میں بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے تو نماز جنازہ میں کھڑے کھڑے پڑھوا لیا، کھڑے کھڑے پڑھوا لیا، پتا چلا مجبور ہو کر کے تم پڑھتے ہو اور مسرور ہو کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنازہ میں کھڑے ہو کر کے تم پڑھتے ہو اور مجبور ہو کر کے پڑھتے ہو۔ بات آ گئی ہے تو سن لو، کشمیر کی سرزمین پر حضرت بل درگاہ ہے، اور حضرت بل درگاہ پر ہمارے تمہارے نبی کے منہ مبارک ہیں، بال شریف ہیں، اور وہاں کی خوبی یہ ہے کہ بتانے والوں نے مجھے بتایا کہ جب بل درگاہ پر جاؤ اور جانے کے بعد میں جو منہ مبارک ہیں کھڑے ہو کر کے نبی پر درود و سلام پڑھو تو منہ مبارک حرکت میں آ جاتے ہیں، منہ مبارک حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اور کون سا سلام؟ تو وہی میرے رضا کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع وزن ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا ساتھ اسی افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ایک انگریز کو یقین نہیں آیا، ایک کشمیری کو پکڑا، کہا میں نے سنا ہے تیرے نبی کے بال ہیں اور جب کوئی درود پڑھتا ہے سلام پڑھتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں، کل سلام تو پڑھے گا، معائنہ میں کروں گا۔ انگریز لے کر کے گیا، جانے کے بعد میں کشمیری سے کہا درود و سلام پڑھ، وہ کشمیری پڑھنے لگا، منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں، پڑھتا جا رہا ہے، منہ مبارک حرکت میں نہیں آ رہے ہیں، کشمیری حیران و پریشان ہے مگر درود و سلام بند نہیں کرتا۔ پڑھتے پڑھتے جب اس جبل جب اس شیر پر پہنچا، کیا پتلی پتلی بلیں خود سکی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اس کشمیری نے دیکھا، انگریز نے دیکھا، بال حرکت میں آ گئے، اور جب بال حرکت میں آئے تو یہ انگریز بھی حرکت میں آیا، گول گول گھومنے لگا، اور گھوم گھوم کر کے انگریز کلمہ طیبہ پڑھنے لگا، اور کلمہ پڑھ کر کے کہنے لگا اے کشمیر والو مان لیا میں نے، جب کشمیر میں حضرت بل درگاہ پر نبی کے بال زندہ ہے تو مدینہ میں آمنہ کے لال زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، ارے نبی تو نبی ہیں، منہ مبارک بال مصطفیٰ وہ بھی زندہ ہیں، اور زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ میرے آقا کے جو منہ مبارک ہیں ان میں شاخیں نکلتی ہیں، سبحان اللہ، اس میں شاخیں نکلتی ہیں۔ کہاں ہے ظالم برابری کا جو دعویٰ کرتا ہے؟ اپنے سر کا بال اپنی داڑھی کا بال لے کر کھڑا رہے، قیامت آ جائے گی لیکن بال 1 انچ نہیں بڑھے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک ہیں، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، جہاں جہاں منہ مبارک ہیں وہاں شاخیں نکل رہی ہیں، وہاں شاخیں نکل رہی ہیں۔ گویا دنیا میں جہاں جہاں منہ مبارک ہیں شاخیں نکل رہی ہیں۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے ارے دنیا کے جس کونے میں منہ مبارک ہیں جب وہ بال زندہ ہے تو آمنہ کے لال زندہ ہے، سید الابرار زندہ ہے، احمد مختار زندہ ہے، اور یہی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بڑھتے بھی ہیں، شاخیں بھی نکلتی ہیں۔ یہ زندگی کا ثبوت ہے۔ اپنا بال لے کر کے، مولوی کا بال لے کر، شیخ الحدیث کا بال لے کر کے کھڑے رہو، 1 انچ بال نہیں بڑھے گا۔ آؤ جن کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی کتاب انفاس العارفین ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم بیمار
ہو گئے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، تمام ڈاکٹروں نے فیل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد ایک دن بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں شاہ عبد العزیز تشریف لائے قوم میں، اور انہوں نے کہا اے عبد الرحیم، اے بیٹا، ان قریب تیری عیادت کے لیے مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں، تیری عیادت کے لیے امام الانبیاء آنے والے ہیں۔ بیٹا، تمہاری چارپائی کا جو رخ ہے مجھ کو لگتا ہے جو پائتی ہے، جو پائتیانہ ہے تمہارا، میرے آقا ادھر جائیں گے، اس لیے چارپائی کا رخ بدل لو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم، جب میں بیدار ہوا تو میں نے چارپائی کا رخ بدل لیا، اس کے بعد جو مجھ پر غنودگی طاری ہوئی، میں نے دیکھا امام الانبیاء جلوہ گھر ہو چکے ہیں۔ جب آقا تشریف لائے تو فرماتے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں نے آقا کے دستے کرم کا بوسہ لیا، اور جب میں نے آقا کے دستے کرم کا بوسہ لیا تو آقا نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا کیسا حال کا یا بنیا، اے بیٹے تیرا حال کیسا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ یہ شاہ عبد الرحیم تو فاروقی تھے، آپ کو مصطفیٰ نے اپنا بیٹا کیسے کہا؟ تو حدیث پاک میں ہے ہر متقی و پرہیزگار میرے آقا کا بیٹا ہے، ہر متقی و پرہیزگار میرے آقا کا بیٹا ہے۔ آقا نے فرمایا کیسا حال کا یا بنیا، کیسا حال ہے آپ تیرا ہے میرے بیٹے؟ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں آقا کی داڑھی مبارک میرے سر پہ تھی، میں دارو کتار رو رہا تھا، آنکھیں بھیگ چکی تھی، آقا کے بدن مبارک پر جو کپڑا تھا، کرتا تھا، قمیض تھی، وہ تربتر ہو چکی تھی میرے آنکھوں سے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں آقا کی داڑھی مبارک میرے سر پر تھی، اور میں نے دل میں سوچا، فرماتے میں نے دل میں سوچا کاش اگر نبی کے بال مل جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، کہتے ہیں میرے آقا کو خبر ہو گئی، میرے آقا کو پتا چل گیا، اور میرے آقا نے اپنے ریشے مبارک اپنی داڑھی پر اپنا دستے کرم پھیرا، اور میرے آقا نے 2 بال لیے اور شاہ عبد الرحیم کو عطا فرما دیا۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں سوچا پتا نہیں جاگنے کے بعد یہ منہ مبارک میرے پاس رہیں گے یا نہیں۔ کہتے ہیں میرے آقا مطلع ہو گئے، باخبر ہو گئے، آپ نے فرمایا عبد الرحیم تمہارے پاس یہ بال رہیں گے، منہ مبارک رہیں گے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں اتنے میں آنکھ کھل گئی، میرا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، میرا گھر خوشبو سے معطر تھا، اور کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ان سے چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے ان کے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں۔ میرے آقا جس گلی سے چلے جاتے تھے گلی کی گلی مہکتی تھی، فضا کی فضا مہکتی تھی، در و دیوار مہکتے تھے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں پورا گھر معطر تھا، پورا گھر مہک رہا تھا۔ اب جب میں بیدار ہوا میں نے چراغ لیا اور منہ مبارک کو تلاش کیا، لیکن بال شریف مل نہ سکے۔ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسا لگتا ہے منہ مبارک کہیں گم ہو گئے، لیکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پھر لیٹا، گنودگی طاری ہوئی، دوبارہ مصطفیٰ آئے، اور آنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا عبد الرحیم اپنی تکیہ ہٹاؤ۔ میں نے تکیہ کے نیچے بال مبارک رکھ دیا ہے۔ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے جب تکیہ ہٹایا تو دونوں منہ مبارک موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں دونوں منہ مبارک موجود تھے، اور ان منہ مبارک کی خوبی یہ تھی، ان کا مقام یہ تھا کہ وہ دونوں منہ مبارک بال شریف ایک ادھر رکھا جاتا، دوسرا ادھر رکھا جاتا، اور جب کوئی درود و سلام پڑھتا تو دونوں آپس میں مل جایا کرتے تھے، دونوں آپس میں مل جایا کرتے تھے، دونوں آپس میں مل جایا کرتے تھے۔ یہ بات تو میں نے کتاب میں پڑھی ہے، لیکن جو بات بتانے جا رہا ہوں میں نے کتاب میں نہیں پڑھی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے کیا بتایا، ایک بال ادھر ایک بال ادھر، الگ الگ بال رہے، لیکن جب درود و سلام پڑھا جائے آپس میں مل جاتے تھے۔ کیا سمجھے؟ ارے درود مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جو الگ الگ ہو درود مصطفیٰ کی برکت سے مل جایا کرتا ہے، درود پاک کی برکت سے مل جایا کرتا ہے۔ پتا چلا درود پاک نفرتیں نہیں بانٹتا ہے، درود پاک تو نفرتیں ختم کرتا ہے۔ ایک لمحے فکریہ دے رہا ہوں، اے لوگوں ہم آج بھی تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ درود سلام پڑھو، باقی عقیدے سے توبہ کرو، بریلی کی چوکھٹ پر پکڑ کر کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، رستے میں ہے جا بجا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، بخشی دریا کر
وہ منہ مبارک الگ الگ درود و سلام پڑھا جائے تو مل جاتے تھے، اور خوبی یہ تھی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، اگر ان بالوں کو دھوپ میں رکھا جائے تو فوراً آسمان پر بادل آ جایا کرتا تھا، فوراً بادل آ جایا کرتا تھا۔ 3 منکر کو یقین نہیں آیا، فرماتے تینوں میرے پاس آئے اور منہ مبارک کو لے کر کے گئے، دھوپ میں جیسے ہی رکھا فوراً ابر کے ٹکڑے میں سایہ کر دیا، سایہ کر دیا۔ فرماتے تینوں نے توبہ کر لیا، اور یہی نہیں، فرماتے میں نے منہ مبارک کو ایک صندوق میں رکھا تھا، اور جب لوگ آتے تھے میں زیارت کرواتا تھا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، توجہ چاہتا ہوں میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، حضرات فرماتے ہیں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے منہ مبارک کی زیارت کروا دو۔ فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم اب میں نے چابی لیا، بچے کا تالا کھولا، لیکن تالا کھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے، میں نے بڑی کوششیں کر ڈالی، تالا نہ کھل سکا۔ فرماتے میں نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کیا، توجہ کیا، اور جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ آنے والوں میں ایک ناپاک آیا ہے، آنے والوں میں ایک ناپاک آیا ہے، پہلے اس سے کہو کہ طہارت حاصل کرے۔ فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم میں نے اعلان کر دیا اے آنے والوں تم ایسے جو ناپاک ہے تاکہ حاصل کر لے، طہارت حاصل کر لے۔ فرماتے ہیں جب وہ مجمع سے چلا گیا اور طہارت حاصل کر کے واپس آیا، اب جب میں نے چابی لگائی تو فوراً تالا کھل گیا، پتا چلا، معلوم ہوا کہ قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، بچے کے اندر منہ مبارک ہے۔ اس منہ مبارک کو جب اتنا پتا ہے، اس منہ مبارک کو جب اتنا پتا ہے کہ کون ناپاک آیا ہے کون پاک آیا ہے، ارے جب بال کو اتنا پتا ہے تو آمنہ کے لال کو کتنا پتا ہوگا، مجھے مختار کو کتنا پتا ہوگا، سید الابرار کو کتنا پتا ہوگا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتا چلا معلوم ہوا منہ مبارک